بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا بابا کی صدا گونج اٹھی زندہ میں مرتے دم تک بھی سکینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. تسلسل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم انسان کو، بنی آدم کو، بشر کو ایک دعوت دے رہا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ بزنس کر، تجارت کر، ایک ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے، ایک ایسی تجارت جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. اور اس تجارت کی شرط یہ ہے اور اس تجارت کا پہلا ہدیہ اور گفٹ یہ ہے کہ جب تو یہ تجارت کرے گا تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجھے علیم عذاب سے بچا دے گا. اور اس تجارت کی دو شرطیں ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لا، اس کے رسول پر ایمان لا. یہ نہیں کہا اسلام لا، کہا ایمان لا. ہم نے کہا ایمان تقلید کا نام نہیں ہے، ایمان تحقیق کا نام ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اگر میں نے اصول میں تقلید کی تو میرا ایمان میرا نہیں ہوگا، اس کا ہوگا جس کی میں تقلید کر رہا ہوں. اصول میں تجھے تحقیق کرنی ہے، تجھے سوچنا ہے، تجھے غور و فکر کرنا ہے کہ وہ ہے تو کیسا ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. جب تک اپنی عقل کو، اپنی فکر کو استعمال نہیں کرو گے نہ رب سمجھ میں آئے گا نہ اس رب کا علی سمجھ میں آئے گا. تو تجھے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے تاکہ تجھے خدا سمجھ میں آئے. اس بچے کو صرف مسجد میں بھیج کر لفظ طوطا پھر آ جاتا ہے. اس کو مسجد میں بھیج کر صرف رٹی رٹائی باتیں نہ سکھا، اسے سمجھا اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. بنا الہ الا است حسین، حسین لا الہ الا اللہ کی بنا ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. پہلے انکار کرتا کس کا؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، بس ہے تو اللہ کے علاوہ. اب اس کو سمجھا یہ اللہ کیا ہے، یہ خدا کیا ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی اس اللہ کے ارد گرد گھومے گی. یہ پوری زندگی اس رب کو اگر نہیں سمجھ پایا اس کے قدم اب صحیح نہیں اٹھیں گے، اس کی سوچ صحیح نہیں ہوگی، اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی. پہلے اپنے بچے کو ڈائریکشن دے. اگر تو نے غلط ڈائریکشن دی، اور یہ یاد رکھیے اگر علی والے کی ڈائریکشن غلط ہو جائے تو بہت جلدی جہنم چلا جاتا ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر علی والے کی ڈائریکشن غلط ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ علی والے کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. بھائی ابھی گاڑی پر اور گاڑی 150 کی سپیڈ سے، اگر ڈائریکشن غلط ہوئی تو اتنی جلدی غلط ڈائریکشن میں آگے جائے گی، لیکن اگر ڈائریکشن صحیح ہوئی اتنی جلدی جنت کی ڈائریکشن پہ چلے گی. یہ سب سے پہلے جنت میں بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کی ڈائریکشن بگڑ گئی تو یہ سب سے پہلے جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو انسان تجھے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ میری ڈائریکشن کیا ہے. تو اصول میں تقلید حرام، کیونکہ تجھے سوچنا ہے کوئی اللہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی امام ہے، کوئی قیامت ہے. تو بے ہدف پیدا نہیں ہوا. مرنے کے بعد کوئی دنیا اور کائنات ہے کہ ممکن نہیں کہ اتنا انتظام کر دیا جائے، چاند، سورج، ستارے، قندیل، شمس و قمر بنا دی جائے اور بغیر ہدف کے بنا دی جائے کہ تو آئے، تو کھائے، تو پیے اور پھر مر کے چلا جائے. نہیں، انسان تجھے ایک ہدف کے لیے بنایا گیا، تجھے ایک مقصد کے لیے بنایا گیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے اور کھیتی باڑی ہے. جو یہاں پہ بوتا ہے وہ وہاں پہ نکھر کے نکل آتا ہے. جیسا عمل تم نے یہاں پہ جمع کیا ویسا عمل تجھے وہاں پہ دکھایا جائے گا. تو کوئی کہہ سکتا ہے مولانا اگر اصول میں تقلید حرام ہے تو فروع میں تقلید واجب کیوں ہے؟ یہ بھی تو عقلی سوال ہے نا. یہ مذہب عقل ہے، یہ جوتے کا مذہب نہیں، یہ ڈنڈے کا مذہب نہیں، یہ تلوار کا مذہب نہیں. یہاں عقل سے سمجھایا جاتا ہے، یہاں فہم سے بٹھایا جاتا ہے، یہاں اخلاق سے بات کی جاتی ہے. جو اخلاق سے گرا وہ علی کے در سے گر گیا، جو اخلاق پہ آ گیا وہ علی کے در پہ آ گیا. انسان اگر اصول میں تقلید حرام ہے تو پھر فروع میں تقلید واجب کیوں ہے؟ کیونکہ جب تم نے اصول سے مان لیا کہ کوئی رب ہے، جب مان لیا تو اب جو رب کہے گا وہ کرنا پڑے گا. اب تقلید واجب ہو گئی. پہلے علی کی اطاعت واجب نہیں، لیکن جب تم نے عقل سے علی کو امام مان لیا اب علی کی اطاعت تیرے اوپر واجب ہے. پہلے رسول کی اطاعت واجب نہیں، لیکن جب تم نے عقل سے تحقیق کر کے مان لیا یہ رسول ہے تو اب اس کی اطاعت واجب ہے. پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں تھا، لیکن جب تو نے تحقیق کر لی کہ یہ ڈاکٹر ہے اب جو نسخہ لکھے گا اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا. اگر تو ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل نہ کرے نقصان ڈاکٹر کا نہیں ہے، نقصان تیرے بدن کا ہے. اگر تو شریعت پہ عمل نہیں کرے نقصان خدا کا نہیں ہے، نقصان تیری آخرت کا ہے. تو یہ دین عقل سے چلتا ہے. فروع، اصول اور فروع، اس کی تفصیل میں آتا ہوں لیکن ابھی شاید جلدی ہے تفصیل میں آنے کے لیے. دیکھیے 3 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے. ایک لفظ فطرت، اشارہ کر دیا تھا، آج تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے فطرت، ایک لفظ ہے شریعت، ایک لفظ ہے صراط مستقیم، ایک لفظ ہے کلچر اور ایک لفظ ہے طریقت. 5 لفظ آج سیکھ لیجیے اور مجلس سے جائیے. پہلا لفظ ہے فطرت، دوسرا لفظ ہے شریعت، تیسرا لفظ ہے صراط مستقیم. فطرت بھی سیدھی، شریعت بھی سیدھی، صراط مستقیم بھی سیدھی. فطرت بھی سیدھی ہے بالکل اس طرح جس طرح کاپی اٹھاتے ہو اور اس پر لکیر ہوتی ہے. شریعت بھی بالکل سیدھی ہے، اور اے انسان جو صراط مستقیم ہے جس پہ تجھے زندگی بسر کرنی ہے وہ بھی سیدھی لائن ہے. تو سوال ہے جب فطرت تھی تو خدا نے شریعت کیوں بنائی؟ جب کہا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اب مجھے شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا فطرت انسان کیا ہے؟ فطرت میں محبت ہے، فطرت میں نفرت ہے. جب تو پیدا ہوا تو فطرتاً تیرے دل میں خدا نے تیری ماں کی محبت کو ڈال دیا. جب تو پیدا ہوا تو فطرتاً خدا نے اس بچے کی محبت کو اس کی ماں کے دل میں ڈال دیا. یہ فطرت کا تقاضا تھا. تو بڑا ہوتا گیا، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت. اب جب تو بالغ ہوا تیرے وجود میں کچھ جذبات پیدا ہوئے. شہوت کا جذبہ یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے.
کھانے کا جذبہ یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، اچھی آواز کو سننے کا جذبہ یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، اچھے کھانے کھانے کا تقاضا یہ بھی فطرت کا ہے، گھومنے کے لیے مجھے جانا ہے یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے، مرد خاتون کو پسند کرے یہ فطرت کا تقاضا ہے، خاتون مرد کو پسند کرے یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب فطرت نے تیرے وجود میں جنم لینا شروع کر دیا، محبت کے جذبات نے 15 سال کے بعد محبت کے جذبات نے ابھرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے محبت اپنی فطرت کی حد کو کراس کرنے لگی تو شریعت اس محبت کو روک لیتی ہے۔ ایک مرتبہ جوان ہوا اور شہوت کے جذبے نے اس کے وجود میں جنم لینا شروع کر دیا۔ اب جیسے یہ شہوت بڑھنے لگی، کیونکہ محبت کا جذبہ تو اس کے وجود میں ہے، نفرت کا جذبہ تو اس کے وجود میں ہے۔ ایک مرتبہ جوان گھر سے نکلتا ہے، پڑوس کی خاتون پہ نگاہ پڑتی ہے، اب یہ محبت کے جذبے میں چلا جاتا ہے۔ یہ جیسے اپنی محبت کو حدود سے کراس کرنے لگتا ہے تو شریعت اس کی محبت کو روک لیتی ہے، اور شریعت بتاتی ہے تجھے اس سے محبت کرنی ہے جو لائق محبت ہے، تجھے اس سے نفرت کرنی ہے جو لائق نفرت ہے۔ اے انسان، شریعت نام ہے تیری فطرت کو بچانے کا، ورنہ اگر شریعت نہ ہوتی تو ہر کسی سے محبت کرتا۔ یہ شریعت تھی جس نے تیرے دل میں علی کی محبت ڈالی، اور ان کے پاس شریعت نہیں تھی کہ ان کے دل میں یزید کی محبت ڈالی۔ اگر صحیح شریعت ملتی تو ہر بندے کے دل میں علی کی محبت ہوتی، نبی کی محبت ہوتی۔ تو شریعت تجھے بتاتی ہے کہ محبت کا لائق کون ہے، کس سے کتنی محبت کرنی ہے، کس سے کب محبت کرنی ہے، کون سے جذبے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ ہاں، کھانا کھانا فطرت کا تقاضا ہے، بھوک کا لگنا فطرت کا تقاضا ہے، پیاس کا لگنا فطرت کا تقاضا ہے، لذیذ کھانے اور لذیذ پانی اور مختلف الواح میں پانی کو پینا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جب تو سفرے پر بیٹھتا ہے فطرت کہتی ہے کھانا کھاؤ، اب شریعت تجھے سکھاتی ہے کون سا لقمہ لینا ہے، کون سا لقمہ نہیں لینا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان جب اس سفرے سے لقمہ اٹھانے لگو، ہاں یہ فطرت کا تقاضا ہے، تجھے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، لیکن شریعت تجھے سکھائے گی کون سا لقمہ حلال کا ہے اور کون سا لقمہ حرام کا ہے۔ تو شریعت تجھے حدود میں رکھتی ہے، شریعت تیری فطرت کو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ شریعت فطرت کی دشمن نہیں، شریعت فطرت کو حدود الہی میں رکھتی ہے۔ اگر یہ حدود چلی جائیں تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہ رہے، کیونکہ حیوان کو شریعت نہیں ملی، جہاں بھوک لگی وہاں کھاتا ہے۔ حیوان کو کیونکہ شریعت نہیں ملی، جہاں تخلی کرنی ہو وہاں پہ تخلی کرتا ہے، جہاں گندگی کرنی ہو وہاں گندگی کرتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے اور جب نیند آتی ہے وہیں پہ سو جاتا ہے۔ حیوان کو تمیز نہیں کہ بیٹھنا کہاں ہے، کھانا کیا ہے، کیسے کھانا ہے، کیونکہ یہ شریعت سے محروم تھا۔ اگر تو انسان بننا چاہتا ہے تو تجھے حدود شریعت میں زندگی بسر کرنی ہوگی۔ ہاں، شادی کرنا تیرا حق ہے، لیکن شریعت بتائے گی شادی کس سے کرنی ہے۔ ہاں، اپنی بھوک کو بجھانا تیرا حق ہے، لیکن شریعت بتائے گی بھوک کو بجھانے کے لیے بکری کھانی ہے، کتا نہیں کھانا۔ گوشت تو گوشت ہے، لیکن شریعت بتائے گی تجھے خنزیر نہیں کھانا، تجھے وہ کھانا ہے جسے میں نے حلال کیا۔ ہاں، اچھی آوازوں کو سننا فطرت کا تقاضا ہے، لیکن شریعت بتائے گی کہ اچھی آواز کون سی ہے اور غنا کی آواز کون سی ہے۔ ہاں، باتیں کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن شریعت بتائے گی جوان کس سے بات کرنی ہے اور کس سے بات نہیں کرنی۔ تو اگر شریعت نہ ہوتی تو فطرت تباہ و برباد ہو جاتی۔ اب دنیا نے اصول بنایا، کہا دیکھو تیسری چیز ہے، شریعت فطرت دونوں ہوں گی تو بندہ صراط مستقیم پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ اب ایک چیز آئی جس نے شریعت سے ٹکر لیا، اس کا نام ہے کلچر، اس کا نام ہے ثقافت۔ دنیا نے کہا کہ یہ جو کلچر ہے اس میں رد و بدل ہے، شریعت تو ثابت ہے۔ کیا ہے شریعت؟ ثابت ہے، یعنی وہ کبھی بدلتی نہیں ہے۔
ایسے نہیں کہ پہلے زمانے میں نماز ایسے پڑھی جاتی تھی تو آج ایسے پڑھی جائے. یہ جو نمازوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شریعت والے نہیں، یہ کلچر والے ہیں. شریعت ہمیشہ ثابت ہوتی ہے، شریعت میں رد و بدل نہیں ہوتا. شریعت ویسی ہے جیسے محمد نے تجھے دی. یہ کلچر نہیں ہے کہ تو کہے کہ آج پینٹ شرٹ پہنوں گا کل لباس دوسرا تھا آج لباس دوسرا ہے. یہ کلچر نہیں کہ تو رنگ بدلے تو ڈھنگ بدلے تو طریقہ بدلے. وہ کلچر ہے جو بدلتا ہے، شریعت کبھی نہیں بدلتی. شریعت میں ثبات ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسی نماز شیعہ پاکستان میں پڑھتا ہے ویسی نماز عراق میں پڑھتا ہے، ویسی نماز لبنان میں پڑھتا ہے، ویسی نماز بحرین میں پڑھتا ہے، ویسی نماز انگلینڈ میں پڑھتا ہے. کیوں اس کی نماز میں رد و بدل نہیں؟ کیونکہ یہ شریعت ہے. شریعت میں ثبات ہوتا ہے، شریعت ثابت ہوتی ہے. ایک حساس ٹاپک ہے جس کو آج میں تھوڑا چھیڑنا چاہتا ہوں. جب تک چھیڑوں گا نہیں آپ کا ذہن کیسے بیدار ہوگا؟ یہ جوان بچے کیا سمجھیں گے کہ دین کیا ہے؟ کیونکہ آج ہر ایرا غیرہ آ کر دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے. جسے دین کا الف بے نہیں پتا، غصہ تو مجھے بہت تھا لیکن میں نے ضبط کر لیا کیونکہ علی سے سیکھا ہے غصے میں بات نہ کی جائے. یہ دین اتنا سستا ہے، اس دین کے لیے خون بہایا گیا. اس شریعت کو بچانے کے لیے علماء نے اپنا خون دیا. اور آج ہر بندہ آئے، ایک شرابی آ کے مجھے بتائے کہ دین کیا ہوتا ہے، ایک بے نمازی آ کر مجھے بتائے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک بے دین آ کے مجھے بتائے کہ دین کی لکیریں کیا ہوتی ہیں اور حدود دین کیا ہوتا ہے. ایک کتاب ہے جو ہمیں حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، لمعۃ الدمشقیہ. لمعہ دمشقیہ، وہ لمعہ جو دمشق میں لکھی گئی. اگر لمعہ دمشقیہ نہ ہوتی، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ نکاح کے احکام کیا ہیں، عرس کے احکام کیا ہیں، خمس کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، فطرے کے احکام کیا ہیں. جتنے آپ کے احکامات ہیں، کتاب چھوٹی سی ہے لیکن اس کی شرح بہت ہے. اس کو شہید اول اور شہید ثانی نے ترتیب دیا. ہمارے جوان تاریخ نہیں پڑھتے. آج پاکستان میں واویلا ہے جب سے ارطغرل کا ڈرامہ آیا کہ یہ حکومت عثمانیہ بڑی اچھی تھی. یہ بات یاد رکھیے، عثمانیہ نے سب کو شکست دی لیکن صفویہ کو شکست نہیں دے سکے. ہر ملک پہ قبضہ کیا لیکن ایران پہ قابض نہیں ہو سکے. اور انہوں نے جو ظلم کیا وہ آپ کے تصور سے باہر ہے. یہ دمشق کی حکومت جو فلم میں دکھائی جاتی ہے، وہاں پر فاطمیوں کی حکومت تھی، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کی. اسماعیلی شیعہ تھے یا کیا تھے، ان کی حکومت تھی. اور اتنا انہوں نے ظلم کیا، ایک ایک شیعہ کو وہاں پہ قتل کیا. جن کو قتل کیا ان میں سے ہمارے دو بڑے شہید ہیں جنہوں نے شریعت لکھی. کیونکہ شیعہ حدیثیں یاد کرتا تھا، لکھتا تھا تو کتابیں جلاتے تھے. آپ کی لاکھوں کتابیں مغلیہ دور ہو، بنو امیہ بنو عباس کے دور میں جلا دی گئیں. یہ کتابیں جو ہمارے پاس باقی ہیں، یہ علماء نے کس طرح باقی رکھی ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. شہید اول زندان میں ہیں، یہی عثمانیہ کا دور ہے. قید میں ڈالا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے. کہتے مجھے قلم دو. قلم اگر دیا گیا تو دوات نہیں دیتے تھے، لکھیں تو کیسے لکھیں. انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹا، خون جمع کیا. اس خون سے کاغذ نہیں تھا، دمشق کے زندان کی دیواروں پہ کتاب لمعہ کو لکھا کہ کل میں مر جاؤں اس شیعہ بچے کو پتا ہو کہ میری نماز کا طریقہ کیا ہے، اس شیعہ بچے کو پتا ہو میرے نکاح میرا روزہ کتنے احکام ہیں. آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنی ڈیٹیل میں احکام ہے. یہ شریعت، کیونکہ شریعت بقائے فطرت ہے. اگر شریعت نہ رہی تو فطرت تباہ و برباد ہو جائے. اپنے خون سے زندان کی دیواروں پہ اس کتاب کو لکھا. اور جب شہید اول کو شہید کر دیا گیا، پھر شہید ثانی زندان میں گئے. انہوں نے دیوار پہ لکھی ہوئی چیزوں کو کاغذ پہ اتارا. پھر یہ کاغذ بچے ہوئے حوزے میں آتے ہیں جو علماء پڑھتے ہیں. اور شہادت کیسے ہوئی، ان دونوں بزرگوار شہیدوں کو مارا گیا. مارنے کے بعد ان کے پاؤں میں رسی ڈال کے دمشق کی گلیوں میں پھیلایا گیا. پھیلانے کے بعد ان کے جنازوں کو آگ لگا دی گئی. آج ان کی قبر آپ کو نہیں ملے گی، جنہوں نے شریعت کو بچانے کے لیے اپنے وجود کو فنا کر دیا. اور آج ہمیں سکھایا جائے کہ شریعت کیا ہوتی ہے.
انسان تو تب تک نہیں سیکھے گا جب تک ڈیٹیل میں مکتب اہل بیت کو نہیں پڑھے گا۔ فطرت کو بچانے کے لیے شریعت آئی، اور اگر شریعت پہ عمل کرو گے تو صراط مستقیم پہ چلو گے۔ اب ٹکر میں ایک چیز آئی جس کا نام ہے کلچر۔ کہا کہ دیکھو یہ جو دین ہے نا، یہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، جہاز، گاڑیاں، لگژری لائف اسٹائل، اگر یہ سب کچھ چاہتے ہو تو دین کو چھوڑ دو۔ تو ویسٹرن ورلڈ نے دین کو چھوڑ دیا، اور جب دین کو چھوڑا تو ان کو ترقی ملی۔ انہوں نے ترقی کی، گاڑیاں بنائیں، جہاز بنائے، جیٹ بنائے، ایٹم بم بنایا، مختلف مشینری بنائی، ٹرین بنائی، گاڑیاں بنائیں، کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ اب پوری توجہ کہاں پہ لگی؟ ٹیکنالوجی پہ لگ گئی۔ تو جب انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، ان کو ٹیکنالوجی تو مل گئی لیکن ان کی فطرت تباہ و برباد ہو گئی۔ آج ویسٹرن ورلڈ میں رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس جوان کے پاس گاڑی تو ہے لیکن اسے یہ تمیز نہیں کہ بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے پاس گھر تو ہے، دولت تو ہے، مال تو ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ کہ اس معاشرے میں قانون بنا دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ انگلینڈ کا کیس تازہ آیا، بہن نے بھائی سے شادی کی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اے انسان، تجھے گاڑی مل گئی، تجھے مال مل گیا، تجھے دولت مل گئی، لیکن جب تم نے شریعت کو چھوڑ دیا تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اب سنیے دشمن کی سازش کا۔ دشمن تجھے شریعت سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ تمہیں کلچر کے رنگ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ کلچر، شریعت۔ اب آؤں اپنے مزاج کے اندر۔ عزاداری شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ اگر شریعت میں اجازت نہ ہوتی تو شیعہ کبھی عزاداری نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ رونا فطرت کا تقاضا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا باپ مر جائے نہ روئے؟ نہیں روئے گا، دنیا کہے گی سنگ دل ہے۔ فطرت اس کی مس ہو چکی ہے۔ جو باپ کے مرنے پہ نہ روئے، جو بیٹی کو چونٹ لگے نہ روئے، اس کا مطلب اس کی فطرت مس ہو چکی ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ تو ڈرامے میں بھی کوئی ایسا سین آتا ہے بندہ رونے لگتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت دکھی ہوتی ہے، فطرت خوش ہوتی ہے۔ تو جس سے جتنی محبت ہے اس کا اتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ شیعوں کے دلوں میں آل رسول کی محبت بہت ہے، تو فطری تقاضا ہے جب غم حسین سنا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فطرت کو تم کبھی شریعت کے ساتھ لڑا نہیں سکتے، شریعت کو کبھی فطرت کے ساتھ لڑا نہیں سکتے۔ یہ مسائل جب ہونا کہ عزاداری شریعت میں ہے کہ نہیں ہے، ماتم شریعت میں ہے کہ نہیں ہے، رونا شریعت میں ہے کہ نہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا فطرت سے تعلق ہے۔ اگر کوئی رونے سے انکار کرے وہ گویا اپنے انسان ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ انسان اگر رونا بدعت ہوتا تو پیدا ہوتے ہی روتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، انسان روتا بھی ہے، انسان ہنستا بھی ہے۔ تو عزاداری شریعت میں اجازت ہے کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا تھا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو چیز شریعت میں ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو طریقہ ہے حج کا شیعوں کا، وہ حاجی شیعہ پاکستانی ہو، وہ حاجی شیعہ لبنانی ہو، حج کا طریقہ سیم ہوگا۔ نماز بریلوی اگر پاکستان میں پڑھے ویسی نماز پڑھے گا، اگر کوئی یمنی بریلوی نماز پڑھے اس کی نماز بھی ویسی ہوگی۔ اگر کوئی حنفی اپنی نماز پاکستان میں جیسی پڑھتا ہے ویسی نماز وہ سعودی عرب میں پڑھے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت میں رد و بدل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عزاداری کی طرف۔ خود عزاداری شریعت کا حصہ ہے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی تبھی ہم عزاداری کرتے ہیں، شریعت نے اجازت دی تبھی ہم مجلس حسین مناتے ہیں، شریعت نے اجازت دی تبھی ہم ماتم کرتے ہیں۔ لیکن وے آف عزاداری، عزاداری کرنے کا طریقہ، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق کلچر سے ہے۔ کیسے شریعت سے نہیں ہے؟ اگر اس کا تعلق شریعت سے ہوتا تو جیسی عزاداری پاکستانی شیعہ کرتے ہیں ویسی عزاداری عراقی شیعہ کرتے ہیں، ویسی ہی عزاداری لبنانی شیعہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے ماتم کرنے کا طریقہ اپنا، ان کے ماتم کرنے کا طریقہ اپنا۔
ہمارے ماتم میں اسپیڈ ہے، ایرانیوں کا سلو ہے، عراقیوں کا مور سلو ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کا طریقہ اپنا ہوتا ہے. خود عزاداری شریعت کا حصہ ہے، لیکن وے آف عزاداری، مثلا رونا بدعت نہیں ہے، رونا فطرت کا حصہ ہے. اب کون کیسے روتا ہے یہ اس کے کلچر کا حصہ ہے. کون کیسے غم مناتا ہے، اگر میں حسین کے غم ایسے مناتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے، کوئی حسین کا غم ایسے مناتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے. اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. کس سے آئے؟ کلچر سے آئے. اب پاکستانی ذوالجناح نکالتے ہیں، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ کس کا حصہ ہے؟ کلچر کا حصہ ہے. اگر شریعت کا حصہ ہوتا تو کائنات میں ہر شیعہ ذوالجناح نکالتا. ہم تعزیے نکالتے ہیں، میں نے شاید کسی مجلس میں اشارہ بھی دیا تھا. اچھا کوئی ایسی چیز جو میرے کلچر میں اچھی ہے لیکن کسی اور کلچر میں بری ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ عراق میں تعزیہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی پورا ایکٹ ہوتا ہے. ایک بندہ شمر بنتا ہے، ایک ہرملا بنتا ہے، چھوٹی سی بچی لاتے ہیں وہ بی بی سکینہ بناتے ہیں، ایک جوان آتا ہے اسے جناب قاسم بناتے ہیں. اگر یہی کام کوئی پاکستان میں کرے تو برا مانا جاتا ہے. ہمارے یہاں معصوم کی تصویر بنانا برا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ادب زیادہ ہے، عقیدت زیادہ ہے. ایران میں اور وہاں پہ تھوڑا ادب کا تناقض ہے، تو وہاں پر یہ کام کیے جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں. آپ دیکھو تو آپ کو غصہ آتا ہے اور وہ اسی چیز کو دیکھ کر روتے ہیں. اور اس سے ایران کے گاؤں میں، عراق کی کافی بستیوں میں شیعت بڑھی، کیونکہ ٹی وی نہیں تھی، میڈیا نہیں تھا. اب ان کو بتایا کیسے جائے کہ ظلم کتنا ہوا تھا، تو فلمنگ کر کے دکھایا جاتا تھا. جیسے مختار کا فلم بنا، دوسری فلمیں بنی، اس میں فلمنگ ہوئی نا، لوگوں کو بتایا گیا. اب ایک اسٹیج شو ہے، ایک مووی کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو ان کو دکھایا گیا کہ ظالم ظلم کتنا کرتے تھے. تو ان کے معاشرے میں یہ کلچر ہے، آپ کے معاشرے میں یہ کلچر نہیں ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. پاکستانی شیعہ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتے ہیں، ہاں ایرانی نہیں پہنتے، عراقی نہیں پہنتے، لبنانی نہیں پہنتے، یمنی نہیں پہنتے. اگر شریعت کا حصہ ہوتا تو ہر شیعہ پہنتا. اگر شریعت کا حصہ ہوتا تو میں بھی پہنتا. پنجاب چلے جائیں تو کچھ لوگ بالیاں پہنتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے تو برا ہے. یہ کہا جائے شیعہ وہ ہے جو ہاتھ میں کنگن پہنے تو برا ہے. بھائی پہنو، چاندی ہے، چاندی پہننا مستحب ہے، ایسے پہنو، لیکن یہ مت کہو کہ یہ شریعت کا حصہ ہے. اور یہاں تک کہہ دیا جائے کہ میں نے کنگن اس لیے پہنا ہے اور پاؤں میں نے اس لیے پہنا ہے کیونکہ یہ سید و سجاد کی سنت ہے. یہ تو اور گناہ ہے. تم کسی چیز کو شریعت کا حصہ نہیں بنا سکتے. یہ تمہارا کلچر ہے، پہنو، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ مرد پر سونا حرام ہے، چاندی حرام نہیں ہے. تم چاندی کی بھی صورت میں اس کو پہن سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ یہ سجاد کی سنت ہے، جب لفظ سنت آتا ہے تو شریعت کا حصہ بن جاتا ہے. جب لفظ واجب اور مباح آتا ہے تو شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ کام سنت ہے جو معصوم نے اپنی مرضی سے کیا ہو. جو جبرن معصوم سے کروایا گیا ہو وہ سنت نہیں ہے. کیونکہ جب تو سنت بنائے گا تو جاہل لوگ تجھے اسے سنت بنا کے تجھے گناہ کروائیں گے. اور گناہ کیا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو شام گئے اور جیسے دربار اور جیسے بازار شام سے گزر اپنی ماؤں بہنوں کو کہا چادریں اتار دو. کیوں اتارے؟ کہا یہ زینب کی سنت ہے، الیاذ باللہ. وہ بی بی جو چادر کے لٹنے پہ روتی رہی، ہاں وہ بی بی جو در در پہ چادر مانگتی رہی، سنت نہیں ہے. زینب کو مجبور کیا گیا تھا. معصوم نے مرضی سے کنگن نہیں پہنے تھے، مجبور کیا گیا تھا. تو فرق سمجھو، شریعت کیا ہے، کلچر کیا ہے. اگر حدود شریعت میں تمہارا کلچر، شریعت اسے اجازت دیتی ہے، ہر وہ کام کرو جس کی اجازت شریعت دیتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو شریعت کا نام نہ دیا کرو، اسے کلچر کا نام دیا کرو. صلوات پڑھے محمد وعلی. موضوع اساس تو نہیں ہو رہا، بولیں تو میں ٹریک چینج کر دوں. اچھا واجل ہمیں بولنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل بڑے لوگ آ رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں.
تو میں نے ان کا نام رکھا ہے فانی شاہ، جو جگہ جگہ فنا پھیلا رہا ہے، بقا نہیں پھیلا رہا۔ آپ امام بقا کے ماننے والے ہو، یہ بات یاد رکھو، عالم کے پیچھے جاؤ گے تو علم ملے گا۔ یعنی آج دین اتنا میری نگاہوں میں کمزور پڑ گیا کہ امام فرماتے من استخف بصلاۃ، جس نے نماز کو خفیف سمجھا، خفیف یعنی چھوٹا۔ میں نے مثال دی تھی نا، موبائل کی رنگ ٹون بجے تو میں اٹھ جاتا ہوں، میرا باس فون کرے، رات کو عمران خان فون کر دے، فوراً فون اٹھاؤں گا، لیکن 5 بجے اذان آئے سر تکیے پہ رکھ کے سو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے خفیف، یعنی میری نگاہ میں ایک مالدار کا فون آئے، MPMNA کا فون آئے، میں فوراً، یعنی میرے لیے رنگ ٹون کی اہمیت ہے، اذان کی اہمیت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خفیف۔ دین اتنا خفیف ہو گیا میری نگاہوں میں کہ بیٹا بیمار ہو جائے نا، کڈنیز فیل ہو جائیں، کوئی اور بیماری ہو جائے، کینسر ہو جائے، دھکے کھاتا ہوں 10 ہاسپٹل کے، 10 لوگوں سے پوچھتا ہوں کس ڈاکٹر کو دکھاؤں، بچے کی جان بچ جائے، کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر، 10 لوگوں کو فون کرتا ہوں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے۔ تیرے بچے کے جسم کی اتنی ویلیو ہے تو 10 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دین کی ویلیو نہیں تو ہر جاہل کے پاس جاتا ہے۔ تم نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ میں دین لوں تو کس سے لوں، یہ تو پھر وہی ہو گیا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ بھی دین جاہلوں سے لے رہے ہیں، وہ بھی دین بنی امیہ سے لے رہے ہیں، وہ بھی دین فاسقوں سے لے رہے ہیں، وہ بھی دین فاجروں سے لے رہے ہیں۔ ارے تمہارے مکتب کا اصول تھا، تم نے پیش امام بھی اسے بنایا جو عادل ہو۔ پیش امام جو مجھے دین سکھاتا نہیں، 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے، 2 رکعت نماز، پر میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صرف شیعوں میں شرط، اہل سنت میں نہیں ہے۔ ان کے ہر کوئی لوڑا لنگڑا بھی نماز پڑھا سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ پہلی شرط ہے مومن ہو، عادل ہو، حرام زادہ نہ ہو۔ یہ شرائط ہیں پیش امام کی۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ تم نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اسے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اگر اسے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھو، غیبتیں کرتے ہوئے دیکھو، گناہ کرتے ہوئے دیکھو، حرام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ تم شرائط میں سخت ہو۔ تو نے امام بھی اسے بنایا جو عادل۔ ہر ایرے غیرے کو تو نے امام نہیں مانا، تو کٹ گیا لیکن تم نے علی سے پیچھے سر نہیں موڑا، جان دے دی حجر ابن عدی کو لیکن کبھی اپنے مولا کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، یہ تاریخ واقعات بتاتی ہے میرے عزیز۔ تو آج دین اتنا خفیف ہو گیا کہ مجھے ہر کوئی بتائے گا مجھے دین پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ اے جوان تلاش کر، محنت کر، واللہ یہ شیطان زندگی ایسے گزارنے پر تجھے مجبور کر دے گا، اور جب قبر پہ سر پڑے گا تو پھر پتا چلے گا میں کس راستے پر چلا تھا۔ دین کی بڑی اہمیت ہے، تجھے سمجھ کے چلنا ہے۔ حجر ابن عدی کا نام سب نے سنا ہے۔ حجر ابن عدی صحابی رسول، صحابی علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے محمد۔ مولا کا صحابی، علی ابن ابی طالب کا صحابی۔ مولا کے سر پہ ضرب لگی، علی بستر بیماری پر لیٹے ہیں۔ 1000 دینار دیے تھے اس ملعون نے، 1000 دینار، تاکہ اس تلوار کو زہر لگایا جائے۔ 1000 دینار، اتنی زہریلی تلوار کہ مولا کا پورا چہرہ زرد ہو گیا۔ حکیم نے صحابہ کو بتا دیا علی تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، جس کو ملنا ہے جا کر علی سے ملے۔ امام حسن کو مولا علی نے بلایا، فرمایا بیٹا حسن یہ دروازے پہ شور کیسا؟ کہ بابا حجر ابن عدی دروازے پر کھڑے ہیں، اصحاب کھڑے ہیں، رو رہے ہیں کہ آخری دیدار کرا دو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بابا بیمار ہے، کل آ جانا، لیکن بابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ حسن ویسے بھی تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، ذرا بلا میرے عاشقوں کو، علی ان کی زیارت کریں، وہ علی کی زیارت کریں۔ محبت دیکھ رہے ہو؟ گھر میں آئے، مولا کا گھر چھوٹا تھا، حجرے حجرے حجرے، سارے اصحاب حجروں میں چلے گئے، بلند بلند آواز سے رونے لگے۔ کوئی علی کے قصیدے پڑھے، کوئی علی کے لیے مرثیے پڑھے،
مولا نے جیسے آوازیں سنی، ایک تھا جو علی کے قصیدے بہت پڑھ رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ امام نے کہا حسن یہ کون ہے جو میرے لیے اتنے قصیدے پڑھے؟ تو امام نے کہا بابا یہ حجر ابن عدی ہے۔ پوچھئے اہل سنت سے کہ حجر کو اور حجر کے ساتھ اسلام نے اور اسلام کی کرتا درتا لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کہ بابا یہ حجر ابن عدی ہے۔ امام نے کہا ذرا حجر کو بلا۔ قریب آیا، علی کے ساتھ بیٹھا۔ امام نے کہا حجر بڑے قصیدے پڑھ رہا ہے، علی کی شان میں بڑی باتیں کر رہا ہے، کہ مولا آپ کا عاشق ہوں، مولا آپ کا محب ہوں۔ امام نے فرمایا حجر ابھی علی تیرے سامنے آیا، تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ آئے حجر پیٹ بھرا ہوا ہے، آئے حجر بچے سکون سے ہیں، آئے حجر بیوی گھر پر ہے، اور اس حال میں علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ایک بات بتا، جب علی نہ رہے گا، جب وقت بدل جائے گا، جب سختیاں آئیں گی، جب مشقتیں آئیں گی، جب تلواروں کے سائے ہوں گے، کیا اس وقت بھی ایسے میری فضیلت بیان کرے گا جیسے اب کر رہا ہے؟ مسجد اور امام بارگاہ کو چراغاں کر کے علی کے فضائل پڑھنا بڑا آسان ہے، ٹھنڈی ہواؤں میں علی علی کرنا بڑا آسان ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر شیر بن کے علی علی کرنا بڑا آسان ہے۔ آج ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ علی کا نام کیسے لیا جائے۔ میں نے کہا اگر بہادر ہو تو علی کا نام جا کے وزیرستان میں لو، اگر اتنا شوق ہے تمہیں علی کا نام لینے کا تو جاؤ تفتان میں علی کا نام لو۔ کہاں وہ جو شام کی پہلی صفوں میں زینب کی محافظت کریں، اور کہاں وہ جو گھر میں بیٹھ کر گیدڑ کی طرح علی علی کریں۔ ہاں علی علی کرنا ہے تو میدان میں کر، علی علی کرنا ہے تو دشمن کے سامنے کر۔ یہ کیا روش ہے کہ تم شیعہ کو شیعہ بنا رہے ہو؟ شیعہ پہلے سے شیعہ ہے، اسے شیعہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود علی والا بن۔ امام فرماتے ہیں حجر ابن عدی آج تو آسائش میں آئے، ابھی علی علی کرنا بڑا آسان ہے۔ حجر یہ بتا جب مشکل آئے گی کیا اس وقت بھی علی کے لیے ایسے قصیدے پڑھے گا؟ حجر نے کہا واللہ مولا خدا کی قسم ہے، لو قطعت عربا عربا، مجھے خدا کی قسم ہے اگر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تلوار سے۔ حجر وعدہ دے رہا ہے علی کو، واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، اگر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے مولا پھر بھی ایسے علی علی کروں گا جیسے آج علی علی کر رہا ہوں۔ تو سختیوں میں بھی علی علی کرنا ہے، صرف خوشیوں میں علی علی نہیں کرنا۔ اور آج اگر کوئی اپنے امام زمانہ کو کہے مولا کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی آپ کی راہ سے نہیں ہٹوں گا، یہ کہنا آسان ہے، لیکن مقام کمال تب ہے جب تیرا مولا تجھے کہے تو سچا ہے۔ حجر نے جیسے کہا امام نے فرمایا بارک اللہ فیک، حجر واقعاً تو سچ کہہ رہا ہے۔ وقت نے پلٹا بدلا، علی دنیا سے چلے گئے، صلح حسن ابن علی ہو چکا، امیر شام نے سپاہی بھیجے، حجر کو شام لایا گیا، شام کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا، کہ حجر یہ تلوار ہے، یہ کھڈا ہے، یہ آگ ہے۔ حجر ایک جملہ علی کو برا کہو، حجر دو لفظ علی کی توہین میں نکالو۔ حجر کہہ سکتے تھے کہ تقیہ کر لوں، حسن نے صلح کی تو میں کیوں علی کے گیت گاؤں، ارے علی کو جاتے ہوئے وقت گزر گیا، لیکن جیسے یہ جملہ کہنا تھا حجر کو علی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، جب کہا تھا لو قطعت عربا عربا، مولا خدا کی قسم اگر جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی حجر کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ حجر نے کہا مر تو سکتا ہوں لیکن یہ زبان علی کی مخالفت میں بولے گی نہیں، زبان کاٹنی ہے زبان کاٹو، ہاتھ کاٹنے ہیں ہاتھ کاٹو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں کر دو، لیکن میں کبھی بھی علی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حجر کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف حجر کو نہیں، حجر کے بیٹوں کو بھی مارا گیا، لیکن مقام ایمان یہ تھا، باپ تھا، حجر نے جیسے اس عالم کو دیکھا کہ پہلے مجھے نہ مارنا، پہلے میرے بیٹوں کو مارنا۔ پریشان ہو گئے، حجر یہ فطرت کے خلاف ہے، کون سا باپ بیٹوں کو نظروں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ حجر نے کہا کوئی باپ دیکھ نہیں سکتا، لیکن مجھے بیٹے کے جسم کی پرواہ نہیں، اس کے جنت کی پرواہ ہے۔ کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو باپ کو مرتا ہوا دیکھیں قدم سست پڑ جائیں، علی سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔
تاکہ نگاہوں کے سامنے دیکھوں یہ علی کی اطاعت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز یہ ہے حجر ابن عدی جس نے اپنی جان کو علی پہ قربان کیا۔ آج یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے دین کے لیے استقامت کتنی کی۔ واللہ اگر شریعت چلی گئی فطرت مسخ ہو جائے گی، اس فطرت کو بچانا ہے۔ فطرت بچے گی تو تیرا دین بچے گا، اور دین بچے گا تو تیری آخرت بچے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ انسان ہے ہوا و ہوس کا پجاری، یہ اس ہوا و ہوس کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ اے جوان فطرت کو بچا، اے خاتون فطرت کو بچا۔ فرمان معصوم ہے کہ عورت کی فطرت تب بچے گی جب وہ شریعت پہ عمل کرے گی۔ فرمائے خاتون کبھی بھی رات کے اندھیرے میں نہ نکلا کر، تیری حفاظت اور فطرت کی حفاظت اسی میں ہے کہ تو رات کو نہ نکلے۔ یہ واقعات سنتے ہیں نا، فلاں روڈ پہ فلاں جگہ پہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ تب ہوئی کیونکہ زیادتی کرنے والوں نے بھی شریعت کا انکار کیا، اور جو رات کے اندھیرے میں نکلی تھی اس نے بھی شریعت کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ عورت رات کے اندھیرے میں نہ نکلے، اس کی فطرت بھی بچے، اس کی عزت بھی بچے، کیونکہ رب نے تجھے بنایا ہے، وہ جانتا ہے تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا کچھ چیزیں عورتوں کی فطرت کے لیے، کچھ چیزیں مردوں کی فطرت کے لیے۔ عورت کی فطرت کے لیے ہے، مرد کی فطرت کے لیے ہے کہ مرد کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، جب کسی سے بات کرے تو رفتار اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے ہے کہ جب کسی نامحرم سے بات کرے اس کا اخلاق سخت ہونا چاہیے، یہ نرمی سے بات نہ کرے، یہ مٹھاس سے بات نہ کرے۔ کسی کا فون آئے، دروازے پہ دستک ہو، فلاں گھر پر آئے، اگر یہ عورت میٹھے انداز سے بات کرے گی تو سننے والے کے دل میں شیطان ابھر کے آ جائے گا۔ اے خاتون اگر عزت کو بچانا ہے تو فطرت کو بچانا ہوگا۔ امام فرماتے سختی سے بات کیا کرنا محرموں سے، کہیں ایسا نہ ہو تو دکان پہ جائے 500 روپے بچانے کے لیے کہ چیز کو سستا کر دے، دکاندار سے میٹھے انداز میں بات کرنے لگے۔ تیری مٹھاس اس کے دل میں شیطان کی آگ کو جلا دیتی ہے، اور اس جوان کی فطرت کو خراب کرتی ہے، اس دکاندار کی فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ تمہارے 500 روپے تو بچ جائیں گے لیکن تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تمہارا 100 تو بچ جائے گا لیکن فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو امام فرماتے ہیں عورت کے لیے ہے جب بات کرے تو لہجے میں سختی ہونی چاہیے، جب کسی نامحرم سے مرد لیکن بات کرے تو لہجے میں اخلاق ہونا چاہیے۔ دوسری فطرت ہے عورت اگر فطرت کو بچانا چاہتی، فرمایا مرد کو سخی ہونا چاہیے، یہ سخی ہو، ہاتھ کا کھلا ہو، فقیر کی مدد کرے، لیکن عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سخی بنی تو شوہر فقیر بن جائے گا۔ اگر یہ لٹانے لگی وہ کماتا جائے گا، یہ لٹاتی جائے گی۔ تو فرمایا نہیں، تجھے سخی نہیں ہونا، تجھے کنجوس ہونا ہے، شوہر کی پائی پائی جمع کرنی ہے، تاکہ کل وہ تنگ دست ہو جائے تو بیوی ایسی ہو کہے میں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا اگر فقیر کو پیسے دینے ہیں اور شوہر کے مال سے دے رہی ہو، جب تک اجازت نہیں تو دینا حرام ہے، کیونکہ نفقہ وہ تیرے لیے لاتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، تیری عزت ہے، تیری عظمت ہے، اپنی عظمت کو سمجھ۔ کچھ خواتین رسول کے پاس آئیں اور مسجد میں آ کر نبی کے سامنے سجدہ کر دیا۔ رسول نے فرمایا خبردار اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ، میرا شکریہ ادا کر سکتی ہو لیکن مجھے سجدہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سجدے کے لائق ہے وہ رب الارباب ہے، اگر کوئی تعظیم کے لائق ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ یہ ماتھا اگر کسی کی دربار میں جھکتا ہے تو بس خدا کی دربار میں جھکتا ہے، کہ خبردار مجھے سجدہ کیا، اٹھو کھڑی ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اور ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اگر خدا اپنے بعد کسی کو عورتوں کے لیے لائق سجدہ بنایا نہیں ہے، اگر بناتا تو شوہر کو بناتا۔ یہ عورت کا مجازی خدا ہے، مجازی خدا ہے۔ یہاں تک تو عورتوں کے لیے کچھ جملے آپ کے لیے کہہ دوں، یہ مجازی خدا ہے۔ اگر تجھے خدا نے مجازی خدا بنایا ہے تو تو بھی ایسا بن جیسا تیرا رب ہے۔
وہ غفار ہے، وہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تو بھی غلطیوں کو معاف کر۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ جگہ جگہ بہن کے پاس، ماں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس بیوی کے عیب نہ بتایا کر۔ جب اس نے تیرے عیب بتانا شروع کیے تو لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر تجھے رتبہ دیا ہے تو ہضم بھی کر اس رتبے کو۔ اگر تجھے مجازی خدا کا لقب دیا ہے تو تو بھی ایسا بن جیسے وہ غفار ہے، جیسے وہ رحیم ہے، جیسے وہ ستار العیوب ہے، ایسے تو اس کے عیبوں پہ پردہ رکھ۔ جگہ جگہ بیوی کی برائیاں نہ کر، جگہ جگہ اس پہ سختی نہ کر۔ ایسے رحم دل بن جیسے تیرا خدا رحیم ہے، ایسے کریم بن جیسے تیرا خدا کریم ہے، ایسے اسے رزق دے جیسے تیرا خدا رزاق ہے۔ ایسا نہیں پورا سال دوستوں کے ساتھ گھومتا رہے۔ آج شہباز قلندر پہ گیا تھا، ماشاءاللہ، آج بھٹائی پہ گیا تھا، بارک اللہ فیک، آج اس درگاہ پہ گیا، اس درگاہ پہ گیا۔ ارے یہ درگاہ والے پیر تجھے ماریں گے۔ ہاں، درگاہ پہ جانا بھی ہے تو بچوں کے ساتھ جا، بیوی کو لے کر جا، جس کو خدا نے تیری ملکیت میں دیا، جس کا نفقہ تیرے اوپر واجب ہے۔ جگ جہاں کی پرواہ ہے، پر نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ۔ یہ کیسا علی والا ہے؟ علی ہوتا تو ایسے چلتا جیسے علی فاطمہ کے ساتھ تھے۔ گھر ایسے جنت نہیں بنتا۔ گھر کو جنت بنانا ہے تو اپنے وجود میں وہ تہذیب لانی ہوگی جو اہل بیت کی تہذیب ہے، وہ رفتار لانی ہوگی۔ اے عورت، خدا نے تجھے عزت دی۔ آج یہ تصور لا جانا، ایکولیٹی، مرد اور عورت برابر ہیں، برابری نہیں ہے۔ تو تیرا مقام وہی ہے جو تجھے خدا نے دیا، مرد کا مقام وہی ہے جو اسے خدا نے دیا۔ لیکن تیری عظمت ہے، جب تو باپ کے گھر میں تھی تو اس وقت باپ پر واجب تھا تیرا خرچہ دے، تیرا نفقہ دے۔ جب باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں گئی، اب شوہر پر واجب ہے اسے عزت دے، اسے لباس دے، اس کا خرچہ دے، معاشرے میں اس کو سر بلند کرے۔ یہ کس کا حق ہے؟ شوہر کا حق ہے۔ اور دیکھو عورت کی عزت کتنی ہے، کیونکہ عورت پتھر نہیں ہے، عورت سونا ہے۔ سونا روڈ پہ نہیں ملتا، سونا بازاروں میں نہیں ملتا ہے، سونے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تجوری میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ سونے کو چوری کرنے والے رہزن بہت ہیں۔ خدا تیری قیمت کو جانتا ہے، وہ تجھے سونا بنا رہا ہے، تو خود کو پیتل بنا رہی ہے۔ وہ تجھے عظمت دے رہا ہے، تو اپنی عظمت کو پامال کر رہی ہے۔ کیوں اپنی فطرت سے پیچھے ہٹتی ہے؟ عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے۔ آدم کو خدا نے خلق کیا اور آدم تھے درخت کے سائے میں بیٹھے۔ جیسے حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو سامنے کسی کو دیکھا جو شکل میں آدم جیسا تھا، لیکن آدم سے زیادہ حسین، آدم سے زیادہ خوبصورت۔ روایت لکھتی ہے یہ تھی بی بی حوا۔ تو آدم نے دیکھ کر کہا تو ہے تو مجھ جیسا یا مجھ جیسی، لیکن تیرا حسن بہت ہے۔ تو بی بی نے کہا کیونکہ اللہ نے مجھے تم سے بنایا ہے، لہٰذا حلیہ ملتا ہے، لیکن حسین بہت ہے۔ اب جیسے آدم نے دیکھا تو فوراً کہا کہ میری طرف آ۔ اللہ نے کہا آدم ٹھہر جا، جلدی نہ کر، صبر کر، اتنی جلدی نہ بلا۔ اور کہا آدم اگر حوا کو بلانا ہے تو تو حوا کی طرف چل کے جا۔ یہ عزت عورت ہے، جب اس کا رشتہ مانگنا ہو تو مرد کو جانا پڑتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے، ایسے چل کے نہیں آئے گی، تجھے جانا پڑے گا۔ جب تک وہ ہاں نہ بولے نکاح نہیں ہوتا۔ نخرہ کرنا، ناز کرنا، اترانا، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ جو جلدی مان جائے وہ عورت کیسی؟ کہا تو انتظار کر، تیرے گھر میں رشتہ آئے گا، تجھے عظمت سے لے لیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو؟ پہلی بار نہ کرے گی، پھر پوچھا جائے گا تم راضی ہو، پھر اترائے گی، شرمائے گی، تیسری مرتبہ عورت ہاں بولتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اتنی سستی نہیں کہ جلدی ہاں بول دے۔ تیری قیمت ہے، تیری ارزش ہے، تیری ویلیو ہے۔
یہ مرد ہے جو تیرے در پہ آئے گا رشتہ لینے کے لیے. اے عورت خود کو اتنا سستا نہ بنا, تیری قیمت ہے, تیرے خریدار تیرے در پہ آتے ہیں. اپنے رشتوں کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ تلاش نہ کیا کر, گلی کوچوں میں خود کو نہ بیچا کر, نیلام نہ کیا کر. تیری عزت ہے, انتظار کر, عزت اور عظمت کے ساتھ کوئی تمہیں لے کر جائے گا. اگر فطرت کو بچانا چاہتی ہو, لیکن دنیا نے اس عورت کو دھوکہ دیا, کہا نہیں مرد اور عورت برابر ہیں, اور عورت کو بنا دیا صرف ایک بکنے والی چیز. اس کے حسن کے خریدار مارکیٹ میں آ گئے. جب تک حسن ہے اس کی ویلیو ہے, جیسے حسن گیا اس کی ویلیو چلی گئی. بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریسز آپ نے دیکھے ہوں گے, جب تک حسین تھے تو ویلیو تھی, جب حسن چلا گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. لیکن در علی پر آؤ فضہ اس در کی نوکرانی ہے, بوڑھی بھی ہو جاتی ہے لیکن آج ہر مومن فضہ کو علیہ السلام کہتا ہے. اس کی عظمت اتنی بلند ہے کیونکہ فضہ کے وجود میں فطرت بچی ہوئی تھی. اگر تو اپنے وجود کو عظیم بنانا چاہتی ہے, اے خاتون, اے جوان, تو اپنے وجود اور اپنی فطرت کو مسخ نہ کرنا. ڈیٹیل میں کل آؤں گا, دجال کی آنکھ پہ میں کل بات کروں گا. کل اور پرسوں کی مجلس بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان یہ دنیا کیسے تیری فطرت کو مسخ کر رہی ہے, یہ کلچر کیسے تمہاری فطرت کو مسخ کر رہا ہے. تمہارا مزاج بدل رہا ہے, تمہارے سوچنے کا طریقہ بدل رہا ہے, تمہارا رہن سہن بدل رہا ہے, کیونکہ دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ جوان کے ایمان کو چرا دے. لیکن خوش نصیب ہو کہ حسین نہ ہوتے تو یہ مجلس نہ ہوتی, یہ مجلس نہ ہوتی تو تیرا دین نہ بچتا. یہ بھی کل بتاؤں گا. کائنات میں پوری دنیا میں, شیعہ مسلم کی بات نہیں, پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس مذہب میں شیعت جتنے لیکچرز ہوتے ہوں. 2 مہینہ فرش عزا پہ آتے ہو, 2 مہینہ فری میں لیکچر سنتے ہو, فری میں کھانا ملتا ہے. دنیا کا ایک مکتب بتاؤ جس میں اتنی مجلسیں ہوتی ہوں. تو یہ لطف و کرم کس کا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. اگر کربلا میں ہوتی ہے جوان تو اتنے دور دور سے حسین کا پیغام سننے آتا. تو میں سال کے 7-8 مہینے دنیا تیری فطرت کو بگاڑتی ہے, حسین مجلس عزا میں بلا کے تیری فطرت کو بنا دیتے. اگر حسین نہ ہوتے واللہ ان بچوں کا کیا ہوتا. کوئی ڈش پہ بیٹھا ہوتا, کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا, کوئی گناہوں میں مبتلا ہوتا. لیکن یہ کرم ہے کہ یہ بچے فرش عزا پہ آتے ہیں, حسین کا نام سنتے ہیں, اللہ کا نام سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, حدیث سنتے ہیں. تو کتنا بھی حسین کے احسان کو چکایا جائے, مرتے مر جائیں گے لیکن اس مولا کا احسان نہیں چکا پائیں گے. دلوں کو کربلا لے جائے, ان آنکھوں کو پرنم کریں ذکر حسین سے کہ کاش قیامت میں یہ آنکھیں نہ روئیں. ہر آنکھ قیامت میں اشک بار ہوگی, لیکن وہ آنکھ جو دنیا میں حسین پہ روئے, وہ آنکھ جو دنیا میں اپنے گناہوں پہ روئے. اللہ نے پھر کبھی زندگی دی, ایک محفل دعائے کمیل کی ہم رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام نے تجھے گناہوں پہ رونا بھی سکھایا ہے. کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی محفل دعا میں آتا ہے, جب رو کر اٹھ کے جاتا ہے یہ بالکل ایسے بن کے جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اتنی نعمتیں کس کے پاس ہیں. اسی دعائے کمیل سے میں نے ایک بندے کو شیعہ بنایا, دعائے عرفہ سے لوگ شیعہ بنے. پریشان ہو گئے, مولانا ہم 4 لائنیں کسی کی تعریف میں بولیں تھک جاتے ہیں, علی اللہ کی تعریف کرتے تھک ہی نہیں رہے. حسین پوری دعائے عرفہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. بی بی زینب فرماتی ہیں پوری دعا میں حسین کے آنسو رکے نہیں. یا رب کہہ کہہ کر حسین گھٹ گھٹ کے روتے تھے. دعا کے آخری جملے حسین سجدے میں اتنا یا رب کہہ رہے تھے گویا حسین حال سے بے حال ہو گئے. ہاں یہ طریقہ کس کا ہے؟ ابن سعد اور لشکر یزید کہتا ہے شب عاشور مہلت مانگی امام نے, کا مارنا ہے مار دو لیکن ایک رات مہلت دو, ہم آخری بار اللہ کی دربار میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں. کہ ایسے تسبیح کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی
اپنے منارے پہ آواز دیتی ہے، ایسے تسبیحوں کی آواز آ رہی تھی، یہ عشق اپنے وجود میں پیدا کرو، یہ محبت خدا اپنے وجود میں پیدا کرو۔ کیوں رات کے اندھیرے میں میری آنکھ نہیں کھلتی جبکہ زینب کی کھل جاتی ہے؟ ارے بدن زخمی، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ کل کہا تھا نا امام سجاد نے کہ پپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ کہ سجاد ظالموں نے اتنے تازیانے مارے، اب بدن میں طاقت نہیں ہے، کھانا بہت کم آتا ہے، بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، اب زینب نحیف ہو چکی، ضعیف ہو چکی۔ ذرا سیکھو اس آقا زادی زینب سے اور دعا کرو خدا انہی شہداء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے، وہ دن جو حسرت کا دن ہوگا۔ ہر بندہ حسرت کھائے گا لیکن علی والا حسرت نہیں کھائے گا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، خلوص دل سے اپنے آقا حسین کو سلام کریں، لیکن جب سلام کریں جسم یہاں ہے لیکن اپنی توجہات کو کربلا لے جائیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کربلا نہیں گیا؟ ہر بندہ گیا ہے۔ جب حسین کو سلام کرو، حسین کا روزہ ذہن میں لاؤ، بین الحرمین ذہن میں لاؤ، مقتل گاہ حسین ذہن میں لاؤ، تلہ زینبیہ ذہن میں لاؤ، تو تب وجود میں نورانیت پیدا ہوگی۔ سب مل کے خلوص سے دل سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد مجمع بہت ہے، آواز بہت کم ہے۔ وعلی اصحاب الحسین، بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ کربلا میں دو شہید ایسے ہیں، ایک شہید ایسا جس کا قد بہت بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتا پاؤں زمین پہ لگتے۔ دوسرا کربلا کا شہید اتنا چھوٹا، جب گھوڑے پہ بیٹھا پاؤں زین میں نہیں جاتے۔ آئے خدا تجھے عباس کا واسطہ، سنو گے دوسرا شہید کون؟ آئے خدا تجھے حسن کے یتیم کا واسطہ۔ ایک کا قد بڑا، ایک کا قد چھوٹا۔ اے خدا تجھے کربلا کی ان دو پامال
بال لاشوں کا واسطہ کربلا میں صرف 2 لاشیں پامال ہوئی، ایک شہید جس کا لاشا پامال ہوا نام حسین مولا ہے۔ سنو گے دوسرا شہید کون؟ دوسرے شہید کا نام قاسم ہے، لیکن دونوں کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے۔ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم کا لاشا زندگی میں وہ جیسے گھوڑے سے گرے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم میں کس شہید کا واسطہ نجف اور کربلا کے عالم دین آیت اللہ کشمیری، کچھ لوگ آئے مولانا حضرت عباس کی قبر خراب ہو گئی، مزدور بھیجیے قبر بنانی۔ آقا نے کہا میں مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا، عباس کی قبر بناؤں گا۔ سرداب میں گئے، اپنی جورابیں اتاری، امامہ اتارا، عباس کی قبر بنانے لگے۔ بناتے بناتے طالب علم نے پوچھا مولانا میں نے سنا ہے عباس کا قد بڑا تھا، کہ تو نے صحیح سنا؟ کہ مولانا جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ آغا کشمیری کہتے ہیں میں نے بھی نہیں سوچا، میں نے کہا جواب کل دوں گا۔ رات کو مصلی پہ بیٹا رونے لگا، مولا عزادار پوچھتے ہیں جس کا قد بڑا اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ خواب میں امام زین العابدین کو دیکھا کہ کشمیری میرے عزاداروں کو بتا دو، میں جب عباس کا لاشا اٹھانے گیا، ارے میں نے ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا، جیسے ہاتھ اوپر کیا پاؤں اوپر آ گئے، اور سینہ اوپر کیا سینہ اوپر آ گیا، اور ظالموں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے گٹھڑی میں مانا، میں نے گٹھڑی میں مانا۔ عباس وہ جسے زینب کو ناز ہو، لقب ہے باب الحوائج۔ بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کر، کسی کی بچی بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، اے خدا آج میں باب الحوائج کو وسیلہ بنا کے لے کر آیا ہوں، کوئی مومن مجلس سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ عباس نام زینب کے آسرے کا، جب عباس سکینہ بچوں کو کہتی تھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے چچا موجود ہیں، زینب کہتی تھی بیویوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری چادر کا محافظ موجود ہے۔ امام حسین کی خدمت میں آیا عباس کا مولا اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھے نہیں جاتے، کہ عباس میں تجھے نہیں روکتا، مجھ سے زیادہ زینب کو تجھ پہ بھروسہ ہے، اگر زینب اجازت دیں تو میں بھی نہیں روکوں گا۔ سنو گے حضرت عباس بی بی زینب کے خیمے پہ در پہ آئے،
کہ آقا زادی اجازت جی عباس اندر آ جاؤ. قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند ام البنین کہتی تھی کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے، اتنے حسین تھے عباس. مجھے نہیں معلوم بہنوں نے کیسے دیکھا، بازو کٹ گئے، ایک آنکھ میں تیر دوسری آنکھ میں خون جمع تھا. زانوے ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے. عباس میں ہمت نہیں کہ کہیں آقا زادی اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں. بڑی دیر ہو گئی عباس ایسے بیٹھے رہے. زینب بڑے پیار سے بھائی کو دیکھتی رہی. عباس جیسا کسی بہن کا بھائی ہو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے عباس کی زیارت کر رہی ہو. کافی دیر کے بعد کا عباس جانتی ہوں کیوں آئے ہو. عباس میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن عباس ذرا زینب کی کچھ باتیں سنتا جا. جی میری آقا جی سنائیے. سن رہا ہوں. عباس کوفہ کا شہر تھا، بابا علی کی حکومت تھی. میرا قافلہ آیا، بابا نے کہا حسن قافلہ روک لے، رات ہونے دے، بازاریں بند ہونے دے، لوگوں کو اپنے گھروں کو جانے دے. یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ زہرا کی بیٹی ہے. جی بی بی کہ عباس رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. خود بابا علی مجھے لینے کے لیے آئے. عباس میں اونٹ میں ہماری میں سوار تھی. بابا نے اونٹ کی مار کو تھاما، آہستہ آہستہ چلنے لگے. اچانک بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں پریشان، میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار ہے. کبھی گھر سے نہ نکلنے والی علی اسے بازار دکھا رہے ہیں. عباس میں نے بازار دیکھا پر سمجھ میں کچھ نہیں آیا. سواری تھوڑا آگے بڑھی، پھر بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفیوں کے گھر ہے. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. پھر سواری آگے بڑھی. اب بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا چوک ہے. عباس اب میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا بازار دکھانا ہے تو حسن کو دکھائیے. بابا چوک دکھانا ہے تو حسین کو دکھائیے. بیٹیاں اور بازار. عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا. بابا زاروں قطار رو رہے تھے. کبھی میرے سر کو چومنے لگے، کبھی میری کلائیوں کو چومنے لگے. رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا، وہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، وہ تیرے ہاتھوں میں رسیاں. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا.
میں نے کہا بابا امام ہے، میں غیب جانتا، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن بابا میرا ایک سوال ہے، بابا جس بھی بہن کا ایک بھی بھائی ہو اسے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، او بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے حسن جیسا، حسین جیسا، او عباس جیسا بھائی دیا۔ اب سنو گے زینب نے کیسے خدا حافظ کیا، ایک مرتبہ کا عباس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، رو کر کا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر لٹنے کا وقت قریب، اور میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، میرے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، اے خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگارہ جتنے حاضرین ہیں ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں، ایک بچہ ہے 3 سال کا اس کو کینسر ہے، اس کے لیے دعا کریں، غلام حسین لاشاری، خدا اس کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے بچے اور بچیوں کو تھیلیسیمیا ہے، بیمار ہیں، خدا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے سے ہم کو عطا فرما، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔